رب المغربین، میری دنیا میں تیری بادشاہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ریل کا ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ اسٹیشن کی ایک مہترانی ڈبے کے فرش کو پانی سے دھو رہی تھی۔ دلشاد کے پہلو میں ایک ننھی سی بچی رو رہی تھی۔ صبح کی فضا سورج کی کنواری کرنوں میں نہا رہی تھی۔ درختوں پر چڑیاں پھدک رہی تھیں، گھاس پر شبنم کے موتی چمک رہے تھے۔ اسٹیشن پر چہل پہل تھی۔ ایک گرم چائے والا کھڑکی کے پاس خانچہ لگائے دودھ ابال رہا تھا۔ دلشاد اٹھ کر کھڑکی کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس نے نکاہت سے چائے والے سے پوچھا، کیا یہ مغرب ہے بھائی؟ چائے والا اپنے پیلے پیلے کریہ المنظر دانت نکال کر ہنسا۔ کیوں؟ کیا نماز پڑھو گی اس وقت؟ اسٹیشن کی مہترانی جب ڈبے کے فرش کو دھو چکی تو اس نے اپنی محنت کے صلے میں دلشاد سے ایک چونی مانگی۔ پھر مایوس ہو کر اس نے دلشاد کو چند غلیظ گالیاں دیں۔ سارا ڈبہ پلید کر دیا رانڈ نے۔ ذرا صبر نہ ہو سکا؟ راستے ہی میں جان بیٹھی۔ اسٹیشن کی مہترانی جا کر ایک مضبوط سے مہتر کو اپنے ساتھ لے آئی اور دونوں نے مل کر دلشاد کو ڈبے سے نکال دیا۔ پلیٹ فارم پر ایک سامان لادنے والا ٹھیلا کھڑا تھا۔ دلشاد اس کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ سامنے چائے کا اسٹال تھا۔ تانبے کے چمکدار سماوار سے ابلتے ہوئے چائے کے بھبکے پیچ در پیچ نکل رہے تھے، جیسے کسی نازنین کے گیسو ہوا کے دوش پر لہرا رہے ہوں۔ اس کے آگے پھلوں کی دکان تھی۔ رنگ برنگ کاغذوں پر کندن کی طرح دمکتے ہوئے کیلے، سنگترے اور مالٹے سجائے رکھے تھے۔ ایک کٹا ہوا سرخ انار چھابڑی میں پڑا تھا۔ چھت کے ساتھ انگوروں کے بڑے بڑے خوشے لٹک رہے تھے۔ دلشاد کا گلا کانٹے کی طرح خشک تھا۔ اس کی زبان پر گدلے گدلے میلے میلے لعاب کی پیپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے پیٹ میں ایک عجیب سا بخار سلگ رہا تھا۔ اس کی کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اس کا سارا بدن ایک دکھتے ہوئے پھوڑے کی طرح چرمر کر رہا تھا۔ دلشاد نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ اس کی ننھی سی بچی چوہیا کی طرح اس کے سینے سے چمٹی ہوئی چس چس دودھ پی رہی تھی۔ کبھی وہ سوچتی تھی کہ شاید وہ رات بھر سوتی ہی رہی اور مغرب کی سہانی منزل مقصود کو پیچھے چھوڑ آئی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ شاید اسی اسٹیشن کی فلک بوس عمارت کے پیچھے اس کا رحیم خان اس کے انتظار میں کھڑا ہو، یا شاید وہ لوگوں کے ان جھمکٹوں میں کھویا ہوا اسے تلاش کر رہا ہو جو پلیٹ فارموں پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ کوشش کر کے اٹھی کہ لوگوں کے ہجوم کے قریب ہو جائے، لیکن اس کے گھٹنے کٹاک سے بج کر رہ گئے۔ اس کی پنڈلیوں میں راشا سا آ گیا اور وہ سر تھام کر ٹھیلے کے سہارے پھر بیٹھ گئی۔ دو خوش پوش خوش شکل جوان لڑکے ہاتھ میں ہاتھ دیے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے۔ ایک سگریٹ پی رہا تھا، دوسرے کے پاس سگار تھا۔ جب وہ دلشاد کے سامنے سے گزرتے تو دور تک پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھتے رہتے۔ رفتہ رفتہ ان کے چکر کی طوالت کم ہوتی گئی اور بالآخر وہ دلشاد کے عین سامنے کھڑے ہو گئے۔ دلشاد کا دل زور زور سے پسلیوں کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ بیم و رجا کا ایک عجیب سا تانا بانا اس کے دماغ پر چھا گیا۔ چمکور کی مسجد میں اگر کوئی اسے گھور کر دیکھتا تو وہ بے بسی کے عالم میں اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگلے لمحے اسے گھورنے والے کے ہاتھ اس کا گوشت نوچ کھسوٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن ریل میں بیٹھ جانے کے بعد اس نے ان خوشگوار توقعات کا سہارا پکڑ لیا تھا جو مغرب کے تصور سے اس کے دل اور دماغ میں بسی ہوئی تھیں۔ اس لیے وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ خوبصورت جوان وہ مہربان بھائی ہوں جن کے خون کی کشش امبالہ کیمپ کی عورتوں کو ہر لمحے اپنی طرف کھینچا کرتی تھی۔ اس خیال سے دلشاد کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی ناچی۔ وہ تو مسکرانا بھی چاہتی تھی، لیکن اس کے بدن میں درد کی ٹیسوں کا طوفان سا اٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ باوجود کوشش کے بناوٹی طور پر بھی مسکرا نہ سکی۔ پھر بھی محبت کا جتنا لوچ اس کا دکھتا ہوا رستا ہوا جسم اکٹھا کر سکتا تھا، اس نے اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر ان نوجوانوں کی طرف بڑے پیار سے دیکھا۔ انور، ایک نوجوان سگریٹ کا دھواں دوسرے کے منہ پر چھوڑ کر گرم جوشی سے مسکرایا۔ رشید، دوسرے نوجوان نے گرم جوشی کا جواب گرم جوشی سے دیا۔ انور،
رشید؟ دلشاد گویا سرشار ہو گئی۔ یہ دو نام اس کے کانوں میں آبی حیات سا ٹپکا گئے۔ مہینوں سے وہ ایسے مانوس نام سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کے گاؤں کے انور، رشید، محمود، نسیم، خالد، جاوید تو مدت سے مٹ گئے تھے۔ ان کی جگہ اس کے تصور میں اب شمشیر سنگھ، امریک سنگھ، کرتار سنگھ، ترلوک سنگھ، پنجاب سنگھ، سورمکھ سنگھ اور دربار سنگھ کے نام اژدہوں کی طرح لہراتے تھے۔ ان ناموں کا زہر اس کی رگ رگ میں خون کی طرح سرایت کر چکا تھا۔ ان کی سڑاند اس کے روئیں روئیں میں بسی ہوئی تھی۔ ان کا وحشی ابال اس کی ہڈیوں میں درد بن کر رچا ہوا تھا۔ لیکن اب جو اس کے کانوں نے رشید اور انور کے نام سنے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آب کوثر سے نہا رہی ہو، جیسے وہ پاک و مصفح پانی اس کے گلے ہوئے سڑے ہوئے جسم پر گلاب اور کافور کی خوشبوئیں چھڑک رہا ہو۔ اس کی گری ہوئی گردن میں افتخار کا ابھار آ گیا۔ اس کے مایوس اور غمدیدہ سینے میں امید و مسرت کی کرنیں پھوٹ اٹھیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان دو جوانوں کو اپنے قریب بلایا۔ یہ کیا جگہ ہے بھائی؟ دلشاد نے پوچھا۔ لاہور ہے، انور نے کہا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ رشید نے پوچھا۔ جہاں قسمت لے جائے۔ باپ رے باپ، انور نے رشید سے سرگوشی کی۔ بڑی سپورٹ ہے بھائی، رشید نے انور کو آنکھ ماری۔ آؤ بہن، تم ہمارے ساتھ چلو، دونوں ہم زبان ہو کر بولے۔ جب دلشاد ٹھیلے کا سہارا لے کر اٹھی تو اس کے بھائیوں کو پہلی بار اپنی ننھی سی بھانجی کی جھلک دکھائی دی۔ ارے، انور حیرانی سے اچھلا۔ یہ کیا بلا ہے؟ رشید نے پوچھا۔ لڑکی ہے جی۔ دلشاد کچھ ہچکچائی، کچھ شرمائی۔ بڑی چھوٹی سی ہے؟ انور نے جائزہ لیا۔ ایک ہی دن کی ہے جی۔ دلشاد آخر بھائیوں سے کیا کہے، کیا نہ کہے۔ اختو، انور کو ابکائی سی آئی۔ لا حول ولا قوت۔ رشید کا جی متلایا۔ وہ دونوں بھائی کہہ کرتے کرتے بچے اور تیز تیز قدم وہاں سے چلے گئے۔ سامنے والے پلیٹ فارم پر ایک خوبصورت عورت بڑکیلی سی شلوار اور قمیص پہنے جا رہی تھی۔ اس کا دھانی دوپٹہ اس کے سڈول شانوں پر لہرا رہا تھا۔ رشید اور انور نے چھلانگیں مار کر ریل کی پٹڑی کو عبور کیا اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس خوبصورت عورت کے تعاقب میں چل کھڑے ہوئے۔ دوپہر کے وقت اسٹیشن کی رونق ذرا ڈھل گئی۔ دھوپ میں تمازت کا اثر بڑھ گیا اور مہربان سورج کی کرنیں دلشاد کے دکھتے ہوئے جسم کی ٹکور کرنے لگیں۔ ایک انگریز اپنی میم کے ساتھ پلیٹ فارم پر دھوپ سینک رہا تھا۔ ان کا چھوٹا سا لڑکا دلشاد کے قریب اپنے کتے سے کھیل رہا تھا۔ جب اس نے دلشاد کی ننھی سی لڑکی کو دھوپ میں لیٹے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا تو اس کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئیں اور وہ خوشی سے چیختا ہوا بھاگا اور اپنی ماں کو یہ عجوبہ دکھانے کے لیے گھسیٹ کر لے آیا۔ ہاؤ ونڈرفل ممی، ہاؤ ونڈرفل۔ بچہ چیخ رہا تھا اور حیرت اور مسرت سے اس کی آنکھیں پھٹی جاتی تھیں۔ دلشاد کی بیٹی ایک پھٹی سی چادر میں لپٹی ہوئی اپنے ننھے ننھے گھونسے تان کار آسمان کو دکھا رہی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ارض و سما کی کونین کو اپنی ٹھوکروں سے دھتکار رہے تھے۔ انگریز کا بچہ اس ننھی سی چیز کو دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتا تھا، ناچتا تھا اور ہر لمحے کوشش کرتا تھا کہ وہ اچک کر اس جاندار کھلونے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا کہ دوسرے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ لڑکا مچل گیا۔ ہم تم کو ایسا ہی کھلونا لا دیں گے، لڑکے کے باپ نے اسے چمکارا۔ جھوٹ، لڑکا رو رہا تھا۔ ہاں ہاں بچے، ہم ضرور تم کو ایسا ہی کھلونا لا دیں گے، لڑکے کی ماں نے وعدہ کیا۔ تم کب مجھے ایسا ہی کھلونا لا دو گے؟ لڑکا بات پکی کرنا چاہتا تھا۔ بہت جلد میرے بیٹے، بہت جلد۔ باپ نے اپنی بیوی کے گاؤن کا جائزہ لیا جس کی گولائی پیٹ کے اوپر بہت پھیلی ہوئی تھی۔ بیوی نے شرما کر منہ پھیر لیا۔ ممی، اس کھلونے کو چاکلیٹ دو۔ نہیں بیٹے، یہ چاکلیٹ نہیں کھا سکتی۔ اچھا تو ممی، اسے ایک عمدہ سا سوٹ دو۔ ہاں میرے ڈارلنگ، ہم اسے کپڑا دیں گے۔ اور پیسے بھی میری ممی؟ ہاں پیسے بھی میرے ڈارلنگ۔ لڑکا خوشی سے چیخ چیخ کر پھر تالیاں بجانے لگا اور جب اس کا جی اس کھیل سے بھر گیا
تو اس کی ماں نے دلشاد کو اونی کپڑے کا ایک ٹکڑا اور 5 روپے دیے۔ جب وہ جانے لگی تو دلشاد نے دل ہی دل میں اس بچے کو دعا دی جو پہلی بار اس کی زندگی میں رحمت کا فرشتہ بن کر نازل ہوا تھا۔ جب دلشاد کے ہاتھ میں پیسے آ گئے تو دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ اثر نو قائم ہو گیا۔ ایک چائے والے نے اس کے پاس آ کر گرم چائے کی ہانک لگائی، ایک گوشت روٹی والا بھی اس کے نزدیک اپنا خانچہ لے آیا، اور جب دلشاد روٹی کھانے لگی تو ایک کتا بھی زبان نکال کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ قریب ہی ایک بینچ پر 2 بزرگ بیٹھے رائے زنی فرما رہے تھے۔ ایک کی داڑھی سفید تھی، دوسرے کی حنائی۔ دونوں کچھ دیر سے انگریز، اس کی میم اور بچے کی حرکات پر ناک منہ چڑھا رہے تھے۔ جب میم نے دلشاد کو اونی کپڑا اور 5 روپے خیرات دیے تو ان دونوں بزرگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس فرنگن نے ان کی داڑھیوں کو پکڑ کر زور سے جھٹک دیا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ ایک حضرت خفا ہوئے، یہ حرامی اب تک سمجھتے ہیں کہ ہم انہی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ ارے میاں، قصور ان کا نہیں۔ دوسرے صاحب نے فیصلہ صادر کیا، کیوں نہیں اس کم بخت عورت نے ایسی ذلیل خیرات کو نفرت سے ٹھکرا دیا؟ اللہ اللہ، آزادی تو ملی لیکن غلامی کا چسکا نہ گیا۔ جائے کیسے میرے بھائی، جائے کیسے؟ جب ایسے آقاؤں کی جوتیوں کے صدقے مفت کی گوشت روٹی ملے تو آزادی کی محنت کا بار کون اٹھائے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پہلے بزرگ نے رکت سے الاپا، دوسرے حضرت نے بھی آزادی اور خودی کی عظمت میں کچھ مصرے ارشاد فرمائے۔ جب دلشاد 4 آنے کے گوشت، 3 آنے کی روٹی اور 2 آنے کی چائے سے اپنے دوزخ شکم کو ایندھن دے چکی تو وہ دونوں بزرگ جنبش فرما کر اس کے پاس آئے۔ اے عورت، کیا تم مہاجر ہو؟ ایک نے خشمگی انداز سے پوچھا، جیسے زمانہ سلف کا قاضی کسی زانیہ عورت سے خطاب کر رہا ہو۔ جی نہیں، میرا نام دلشاد ہے۔ ارے ہوگا، لا حول ولا قوت۔ ہم پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئی ہو، کہاں جاؤ گی اور یہاں پر تمہارا کیا کام ہے؟ دوسرے حضرت نے مہارنی کی، اے کاش دلشاد کو معلوم ہوتا کہ اس کی منزل مقصود کا نشان کس شاہراہ پر ملے گا۔ اس کے تخیل میں تو مغرب کی ساری کائنات اس کی منزل تھی۔ وہ تو ایک ایسی وسیع برادری میں شامل ہونے والی تھی جس میں اسے سارے اپنے ہی اپنے نظر آتے ہوں، لیکن یہاں کی اینٹ اینٹ اس سے پوچھتی تھی کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہاری جیب میں پیسے ہیں، تمہارے جسم میں تازگی ہے، تم مہاجر ہو۔ ایک بزرگ نے فتویٰ دیا، تم مہاجر خانے چلی جاؤ، آزاد قوم کی بیٹیاں بھیک کے ٹکڑوں پر نہیں پلتی۔ ہاں، تم کوئی بچہ نہیں ہو، تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ دلشاد دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ شاید وہ بزرگ مہاجر نام کی لڑکی کی تلاش میں تھے جو کوئی گناہ کبیرہ سرزد کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن شام تک بہت سے لوگوں نے اسے یہی پکارا اور سب نے اسے مہاجر خانے میں چلے جانے کی تلقین کی۔ مہاجر خانہ، مسافر خانہ کے وزن پر۔ ایک دفعہ جب دلشاد اپنے ابا کے ساتھ شہر گئی تھی تو وہ دونوں حاجی موسیٰ کے مسافر خانے میں ٹھہرے تھے۔ مسافر خانے میں چھوٹی چھوٹی کوٹریاں تھیں۔ ایک بھٹیارن اوپلوں کی آگ پر ماش کی دال اور چپاتیاں پکا رہی تھی۔ جب دلشاد اس کے پاس چٹائی پر کھانا کھانے بیٹھی تو بی بھٹیارن نے بہت سا گھی پیاز کے ساتھ بگھار کر اس کی دال میں ڈالا اور گرم گرم روٹیوں پر تازہ مکھن رکھ کے کھانے کو دیا۔ رات کو جب ملا علی بخش عشاء کی نماز پڑھنے لگا تو بھٹیارن دلشاد کی چارپائی کے ساتھ اپنی چارپائی لگا کے لیٹ گئی اور دیر تک اسے مزیدار کہانیاں سناتی رہی۔ کبھی 7 بیٹوں والے راجا کا قصہ، کبھی پریوں کی بادشاہ زادی کا افسانہ، کبھی اپنے بھٹیارے کی جیون کہانی۔ بھٹیارن کئی دفعہ روئی، کئی دفعہ ہنسی، اور آج تک جب دلشاد شہر کی بارونق سڑکوں کا تخیل باندھتی تو اس کے پردہ خیال پر حاجی موسیٰ کی سرائے کا عکس ابھر آتا، اور اس بھٹیارن کی تصویر بھی جو کبھی روتی تھی، کبھی ہنستی تھی اور کبھی دلشاد کو گرم گرم چپاتیوں پر مکھن کے پیڑے رکھ کر کھانے کو دیتی تھی۔ مہاجر خانہ شاید مسافر خانہ کا بگڑا ہوا نام ہو، جیسے گاؤں والے ہسپتال کو ڈاک خانہ کہتے ہیں، شاید شہر والے مسافر خانہ کو مہاجر خانہ کہتے ہوں، لیکن اس کو اپنا نیا نام کچھ زیادہ پسند نہ آیا
مہاجر بھی کوئی نام سا نام ہے بھلا؟ دلشاد تو بڑا رسیلا نام تھا۔ اس نام کے ساتھ ملا علی بخش کی یاد وابستہ تھی، جس نے قرآن شریف سے فال نکال کر اسے یہ نام دیا تھا۔ اسی ایک نام میں رحیم خان کا افسانہ محبت بھی منظوم تھا۔ وہ دلشاد کے ساتھ آباد، بیداد، سیاد کے قافیے باندھ کر بڑے رس بھرے دوہے گایا کرتا تھا۔ مہاجر خانہ۔ جب وہ مہاجر خانے پہنچی تو لاہور کے شانوں پر رات کے گیسو پھیل رہے تھے۔ مہاجر خانے کا افسر ایک چولداری میں رجسٹر کھولے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دلشاد کی باری آئی۔ نام؟ افسر نے طوطے کی طرح رٹا ہوا سوال دہرایا۔ دلشاد۔ عمر؟ 20 سال۔ باپ کا نام؟ ملا علی بخش۔ زندہ ہے یا مر گیا؟ مار ڈالا گیا۔ گاؤں؟ چمکور۔ ضلع؟ امبالہ۔ شادی شدہ؟ جی نہیں۔ مہاجر خانے کے افسر نے قلم روکا اور خشمگین نگاہوں سے دلشاد کو گھورا۔ یہ لڑکی کس کی ہے؟ جی یہ میری لڑکی ہے۔ دلشاد ہکلانے لگی۔ میری شادی ہو گئی ہے جی، میں بھول گئی جی۔ افسر کا قلم مشین کی طرح پھر دوات کی طرف گھوم گیا۔ سوچ کے بولو، خاوند کا نام؟ رحیم خان۔ زندہ ہے یا مر گیا؟ جی پتہ نہیں، خدا کرے زندہ ہو، خدا کرے میری عمر بھی اسے لگ جائے جی۔ مہاجر خانے کا رقبہ کافی وسیع تھا، کوئی 800 فٹ لمبا، 500 فٹ چوڑا، ایک کھلا میدان جس کے چاروں طرف کانٹوں والی تار کا احاطہ باندھا ہوا تھا۔ چھت کے لیے آسمان کا لاجوردی سائبان تھا، روشنی کے لیے ماہتاب کی قندیل اور تاروں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ تھے۔ ایک کونے میں باورچی خانہ تھا۔ زمین میں کھدے ہوئے عمیق چولہوں پر دال اور گوشت کی بڑی بڑی دیگیں پک رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں چولہوں کی آگ دیگوں کے گردا گرد یوں بھڑکتی تھی جیسے چتاؤں کے شعلوں میں دیوتاؤں کے لاشیں جل رہے ہوں۔ آگ کی روشنی میں مہاجر خانے کا وسیع میدان نکھر آیا تھا۔ جس طرح شفق شام میں نتھرے ہوئے ابرپاروں کی سرخی کسی قبرستان پر غبار خون کی طرح چھا جائے۔ ساری فضا میں ایک غمناک سا ٹھہراؤ تھا، ایک ہلکا سا، ایک غیر محسوس سا ارتعاش جس میں لاکھوں سینوں کے کچلے ہوئے ارمان اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی معصوم دھڑکنیں کپ کپا رہی تھیں، تھر تھرا رہی تھیں، اور ہر لمحہ یہ ڈر لگتا تھا کہ کسی وقت سکون و جمود کا یہ مصنوعی طلسم یکا یک ٹوٹ جائے گا، اور ایک زبردست طوفان، ایک بے پناہ زلزلہ، ایک ہولناک چنگھاڑ زمین و آسمان کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دے گی۔ دلشاد اپنی بچی کو سینے سے لگائے قدم پھونک پھونک کر چلتی تھی، جس طرح قبرستان میں بچا بچا کر پاؤں رکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی مقدس مزار کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ کچھ مہاجروں نے بانسوں پر چادریں تان کر چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا لی ہیں، کچھ مہاجر کچی قبروں کی طرح یوں ہی آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ کسی کے پاس چادر تھی، کسی کے پاس کمبل، کسی کے پاس لحاف۔ دلشاد کے پاس نہ چادر تھی، نہ کمبل تھا، نہ لحاف۔ وہ خود ایک چیتھڑا تھی، ایک بوسیدہ سا، ایک فرسودہ سا ٹکڑا جو اس کے لباس سے دوشیزگی کی یاد میں باقی رہ گیا تھا۔ مہاجر خانے میں ایسے سینکڑوں چیتھڑے بکھرے پڑے تھے، سب کے دل میں امید کی لو لگی ہوئی تھی کہ اب وہ اپنی پیاری سرزمین پر آ گئے ہیں، اب اس ارض مقدس کی خاک ان کے گلتے ہوئے ناسوروں پر مرہم بن کر لگ جائے گی، اب یہاں کا متبرک پانی ان کے رشتے ہوئے زخموں کو دھو ڈالے گا، اب یہاں کے سورج اور چاند کی تنویریں ان کے چاک دامنوں کو رفو کر دیں گی۔ ایک خالی سی جگہ دیکھ کر دلشاد ٹھہر گئی۔ کچھ دور آگے ایک کہنا سال ضعیف آدمی ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک 8-10 سال کا لڑکا محمود، ایک 11-12 برس کی لڑکی زبیدہ۔ وہ تینوں ایک مٹی کے پیالے پر جھکے ہوئے روٹی کھا رہے تھے۔ محمود پوچھتا تھا کہ دادا آج سالن میں بوٹی کیوں نہیں؟ زبیدہ اپنے دادا کی وکالت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہر روز گوشت نہیں کھایا کرتے، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ لیکن محمود مچل رہا تھا، دادا اسے چمکارتا تھا، زبیدہ اسے ڈانٹتی تھی، کیا میں تجھے اپنی بوٹیاں کاٹ کے دے دوں؟
وہ چھوٹی سی بہن اپنے چھوٹے سے بھائی کو بزرگوں کی طرح ڈانٹتی تھی، اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس مختصر سے خاندان کا نگہبان دادا نہیں، زبیدہ ہے۔ اس لڑکی کا شعور اس قدر حساس اور بیدار تھا کہ وہ بیک وقت ایک ننھی سی بہن، ایک ننھی سی بیٹی، ایک ننھی سی ماں کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہیں بیٹھ جاؤ بیٹی، تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ بڈھے دادا نے دلشاد سے پوچھا۔ جی نہیں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ جاؤ روٹی لے آؤ باورچی خانے سے۔ تمہارے پاس کوئی پیالہ ہے؟ جی نہیں، میرے پاس کوئی برتن نہیں۔ دادا نے اپنا ایک خالی پیالہ اسے دے دیا۔ پالا بھی بہت ہے بیٹی، تمہارے پاس کوئی بستر ہے؟ جی نہیں، میرے پاس کوئی بستر بھی نہیں۔ دادا نے اس ویران ہستی پر ہمدردی کی ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ بھی بالکل اسی حالت میں یہاں آیا تھا۔ باورچی خانے کے پاس کپڑوں کا دفتر ہے، کمبل مانگ لینا وہاں سے۔ پھر دادا نے ستاروں کو دیکھ کر وقت کا حساب لگایا۔ 9 بج رہے ہیں، شاید سٹور بابو جاگتا ہو۔ باورچی نے دلشاد کو 2 روٹیاں اور پیالہ بھر دال دے دی۔ کپڑوں کے دفتر میں ایک مدھم سی لالٹین جل رہی تھی۔ خیمے میں رضائیوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ سرخ سرخ بھورے بھورے کالے کالے کمبلوں کی تہوں پر تہیں جمی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں گرم کپڑوں کے ڈھیر تھے، اونی سویٹر، پٹو کے کوٹ، گرم چادریں۔ سٹور بابو سرخ و سفید چھینٹ کی رضائی اوڑے چارپائی پر لیٹا ہوا اقبال کا شکوہ گا رہا تھا۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جب اس نے دلشاد کو خیمے کے دروازے میں کھڑا ہوا پایا تو اس کے ترنم کی لے سست پڑ گئی، اور اس نے نہایت خشمگین انداز سے دلشاد کو گھورا۔ دفتر بند ہے جی اس وقت، صبح 8 بجے آنا۔ ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، ہم پالے سے مر جائیں گے۔ کوئی نہیں مرتے، صبح 8 بجے آنا۔ ہاں، دفتر بند ہے اس وقت۔ دلشاد نے ایک بار پھر التجا کی۔ سٹور بابو جھنجھلا گیا۔ میں کہتا ہوں چلی جاؤ سیدھی طرح، میں بھی آخر انسان ہوں، مشین نہیں ہوں۔ ہاں، صبح 8 بجے آنا۔ اور پھر وہ اپنے نرم و گرم لحاف میں سکڑ کر شکوہ گانے لگا۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ جوں جوں رات بھیگتی گئی، سردی میں اضافہ ہوتا گیا، اور رفتہ رفتہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے ساری کائنات یخ بستہ ہو گئی ہو۔ سرد ہوا کے جھونکے تیر و نشتر کی طرح بدن میں لگتے تھے، اور زمین کی نمی زہر آلود کانٹوں کی طرح جسم میں چبھتی تھی۔ دادا کے پاس ایک کمبل تھا، اس نے اسے آدھا نیچے بچھا کر محمود اور زبیدہ کو سلا دیا تھا، اور آدھا کمبل ان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ وہ خود ایک پتلی سی چادر اوڑے زمین پر لیٹا ہوا کروٹیں بدل رہا تھا۔ دلشاد کے دانت کٹ کٹ بج رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو انہی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھی تھی۔ کبھی وہ لیٹ جاتی تھی، کبھی اٹھ بیٹھتی تھی، کبھی کھڑی ہو کر گھومنے لگتی تھی، لیکن ہر کروٹ، ہر پہلو سردی کا اثر سانپ کے زہر کی طرح اس کی ہڈیوں میں سرسراتا ہوا بڑھ رہا تھا، اور اسے ڈر لگتا تھا کہ شاید اگلے لمحے وہ برف کے ٹکڑے کی طرح جم کر گر جائے گی۔ کچھ دور آگے ایک جوان عورت اپنے جسم کی گرمی ہر ممکن طریقے سے اپنی 4 سالہ لڑکی کے جسم میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے پاس بھی نہ کمبل تھا، نہ لحاف، نہ چادر۔ لڑکی کا سانس اکھڑا اکھڑا سا تھا، اس کے سینے میں گھنٹیاں سی بج رہی تھیں، جیسے بہت دور افقی لکیر سے پرے اونٹوں کا ایک کارواں کسی جنت گم گشتہ کی تلاش میں چلا جا رہا ہو، چلا جا رہا ہو، رواں رواں، دواں دواں۔ جیسے جیسے سردی بڑھتی گئی، لڑکی کے سینے کی گھنٹیاں تیز تر ہوتی گئیں۔ اس کے سانس میں ایک زبردست تناؤ آ گیا، جیسے زندگی اور موت کے فرشتے اس کے سانس کی لڑی تھام کر آپس میں رسہ کشی کر رہے ہوں۔ اس کی ماں گھبرا گئی، بے بس ہو گئی، لاچار ہو گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ زمین پر اندھیرے کا سیاہ کفن چڑھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی چاند بھی اپنے لحافوں کی اوٹ سے جھانک کر دیکھ لیتا تھا۔ چاروں طرف سکوت پا کر وہ عورت سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چوروں کی طرح دزدیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، اور ہولے ہولے جھجکتے ہوئے شرماتے شرماتے اس نے اپنے کپڑے کھول کر اپنی ٹھٹری ہوئی بیمار بچی کو ان میں لپیٹ لیا۔ اندھیرے میں ایک بجلی سی لہرائی، اور اس جوان عورت کا برہنہ جسم کائنات کے ذرے ذرے کو للکارنے لگا
کہ دیکھو دیکھو یہ لاجواب ساتھ بیت نہ جائے۔ تم نے ارض و سما کے بہت سے راز دیکھے ہوں گے، لیکن تم اس ماں کے برہنہ جسم کو نہ بھول سکو گے جس کے کپڑوں میں اس کی مرتی ہوئی بیٹی لپٹی پڑی ہو اور بڑا سخت پالا پڑ رہا ہو، اور سٹور میں گرم کمبل اور لحافوں کے ڈھیر ہوں، اور سٹور بابو رضائی میں لپٹا ہوا شکوہ گا رہا ہو، اور عورت کا عریاں جسم ایک غلیظ گالی بن کر چاروں طرف چھا گیا۔ رات کی ظلمت میں روح سیاہی کی کالک اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ آسمان پر جو ستارے ٹمٹما رہے تھے آنکھیں موند کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ چاند بھی اپنے لحافوں کے بیچ سے جھانک کر یہ نظارہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ ایک گنگھور گھٹا جو آسمان پر بے پرواہی سے بکھری ہوئی تھی سمٹ کر اکٹھی ہو گئی، اور بادلوں کی پلکوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ ٹپ 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 بوندیں برس رہی تھیں۔ ٹھٹری ہوئی ہوا کی سن سن سسکیوں کی طرح آہیں بھر رہی تھی۔ مہاجر خانے کے میدان میں زندگی کی ایک کمزور سی لہر جاگی۔ کچھ بچے روئے، کچھ عورتوں نے شور مچایا، کچھ مردوں نے ڈانٹ بتائی، اور پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ میںہ کی بوندیں دلشاد کے بدن میں بندوق کے چھروں کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امریک سنگھ، ترلوک سنگھ، سورمکھ سنگھ، دربار سنگھ کی کرپانیں اس کے جسم کو چھید رہی ہیں۔ بارش کا پانی فلالین کے گرم کپڑے میں بھی نفوذ کرتا گیا، اور اس میں لپٹی ہوئی ننھی سی جان سردی سے کپ کپانے لگی۔ دلشاد نے سوچا کہ اگر وہ دادا سے پوچھ کر اپنی لڑکی کو محمود اور زبیدہ کے کمبل میں لٹا دے تو شاید اس غریب کی جان کو کچھ سہارا مل جائے۔ اس نے دادا کے گھٹنے کو ہلایا۔ وہ اپنی میلی سی چادر اوڑے لیٹا ہوا تھا۔ دلشاد نے اسے شانوں سے ہلایا، بہوں سے ہلایا، گردن سے جھنجھوڑا، ہاتھ کھینچے، لیکن دادا کا خاکی جسم سردی اور گرمی کے احساس سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ زندگی کا خون اس کی رگوں میں جم کے رک گیا تھا، اور اس کی ہڈیاں سردی سے اکڑ کر لوہے کی سلاخوں کی طرح تن گئی تھیں۔ جب صبح صادق کی پاؤ پھٹی تو مہاجر خانے کے میدان میں ایک مرمری مجسمہ چاندی کی طرح جھلملایا۔ یہ اس جوان عورت کا برہنہ جسم تھا جس نے اپنے کپڑوں میں اپنی مرتی ہوئی بچی کو لپیٹ لیا تھا۔ اس کے بے جان سینے سے اس کی بچی کی لاش یوں چمٹی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی دودھ پینے لگی ہو۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے فنکار نے مرمر کو تراش کر یہ خوبصورت بت بنائے ہیں۔ عورت کے کسے ہوئے دودھیا بدن پر بارش کے قطرے موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ اس کی گھنی زلفیں کالے ناگوں کی طرح بفری پڑی تھیں۔ اس کی نیم باز آنکھوں میں پانی کی ایک تہہ سی جمی ہوئی تھی، جیسے اس کے خون کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی منجمد ہو کر رہ گئے ہوں۔ مہاجر خانے کے کچھ مہتر کمبلوں کا پلندہ اٹھا کر لے آئے۔ ایک کمبل انہوں نے دادا پر ڈال دیا، دوسرا عورت کے ننگے بدن پر، تیسرا اس کی بچی پر، چوتھا، اور اس طرح وہ میدان میں بکھری ہوئی لاشوں پر نرم نرم گرم گرم کمبلوں کے کفن ڈالتے گئے۔ جو لوگ زندہ تھے وہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے مردہ ساتھیوں کی طرف دیکھتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ اگر موت کے تصور میں ایک ان دیکھی، ان جانی، ان سمجھی حقیقت کا خوف نہ ہوتا تو وہ سب برضا و رغبت وہیں مر جاتے، تاکہ مہاجر خانے کے مہتر ان پر بھی اونی کمبل ڈالتے جائیں۔ ان کے کپ کپاتے ہوئے گوشت اور ٹھٹرتی ہوئی ہڈیوں کو ذرا سا سکون، ذرا سی گرمی، ذرا سا آرام میسر آئے۔ محمود مچل رہا تھا کہ دادا کو وہ لوگ اٹھا کر کہاں لے گئے۔ زبیدہ اسے سمجھاتی تھی کہ دادا ابا اور امی کو بلانے گئے ہیں، وہ کب آئیں گے؟ وہ بہت جلد آ جائیں گے میرے محمود، وہ تو بس آتے ہی ہوں گے۔ ابا اور امی کہاں گئے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ میاں سے ملنے گئے ہیں، وہ اس کے دربار سے تمہارے لیے عمدہ عمدہ کھلونے لائیں گے، شیشے کا لٹو، ربڑ کی گیند، چابی والی موٹر، نئے بوٹ، تلے دار ٹوپی۔ محمود کا تخیل طرح طرح کے سوال ایجاد کرتا تھا۔ زبیدہ طرح طرح کے جواب گھڑ کر اسے ٹالتی تھی، اور جب کبھی محمود ادھر ادھر کھیل میں لگ جاتا تو وہ نظر بچا کر منہ چھپا کر اپنے دل کا غبار نکال لیتی تھی۔ مہاجر خانے کی مشین بائسکوپ کی طرح چل رہی تھی۔ صبح سے شام تک اس کے پردے پر بھانت بھانت کے سین آتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بڑے بڑے دبدبے والے رئیس اور نواب آتے تھے، اونچی اونچی کرسیوں والے حکام آتے تھے،
سرسراتے ہوئے ریشم و کمخاب میں ملبوس کلیوں کی طرح کھلے ہوئے حسن میں سرشار گلاب اور چنبیلی کے عطر میں مہکی ہوئی بیگمات آتی تھیں۔ وہ سب بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے، عورتوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کی اشک چوئی کرتے تھے، بوڑھوں اور جوانوں کی پیٹھ ٹھونک کر ان کی ٹوٹی ہوئی کمر کو سہارا دیتے تھے، اور پھر سبکسار موٹریں انہیں مہاجر خانہ سے واپس لے جاتی تھیں۔ کوئی مٹھائی لاتا تھا، کوئی کپڑے بانٹتا تھا، کوئی پلاؤ اور قورمے کی دیگیں تقسیم کرتا تھا، اور جب کوئی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تو اس کے چہرے پر فخر و مسرت کی سرخی پھیل جاتی، اور وہ دل ہی دل میں اپنے رحمان اور رحیم کا شکریہ ادا کرتا کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے سامان پیدا کر دیے جن کے طفیل اس ناچیز کو بھی مقدور بھر خیرات کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ دلشاد سوچتی تھی کہ جب کوئی جوان مرد محمود اور زبیدہ کا قصہ سنے گا تو سٹور بابو کو کان سے پکڑ کر گولی سے اڑا دے گا کہ اس نے اس کڑاکے کی سردی میں بھی دادا کو صرف ایک ہی کمبل دیا۔ وہ ڈرتی تھی کہ جب کوئی دبدبے والے، تنتنے والے، بلند اقبال لوگ اس کی اپنی رام کہانی سنیں گے تو ان کا خون کھول اٹھے گا، ان کی غیرت کو شدید چوٹ لگے گی، اور وہ اپنی بندوقیں اٹھا کر امریک سنگھ، ترلوک سنگھ، کرتار سنگھ، دربار سنگھ کی تلاش میں چل نکلیں گے۔ لیکن سننے والے سنتے گئے، سنانے والے سناتے گئے۔ دن میں مٹھائی اور پلاؤ بٹتا گیا، رات کو زمستانی ہوا کی شمشیر اپنے وار کرتی گئی، اور مہاجر خانے کا وائسکوپ بدستور چلتا گیا، ایک سین کے بعد دوسرا سین، دوسرے سین کے بعد تیسرا سین، نہ آغاز نہ انجام، ایک مسلسل اور پیچیدہ نظام ترحم کہ جس میں انسان انسان کا رازق بننے کے لیے بے قرار ہو، بے چین ہو، اور اس کی بازی میں دوسروں پر سبقت لے جانے کے لیے ہر قسم کا داؤ، ہر قسم کا پیچ کھیلنے پر تلا ہوا ہو۔ ایک صاحب بڑے مخیر تھے، بدن پر خوش نما سوٹ، سر پر ترچھی ٹوپی، آنکھوں پر سونے کے فریم والی سبز اینک، اگلے دانتوں میں سنہری کیلیں، منہ میں پائپ، انگلیوں میں لال اور یاقوت کی بیش بہا انگوٹھیاں۔ وہ گھنٹوں مہاجر خانے میں گھومتے تھے، ایک ایک کی داستان سنتے تھے، کسی کو پیسے دیتے، کسی کو مٹھائی کی گولیاں، کسی کو چاکلیٹ۔ دلشاد پر بھی ان کی خاص نظر عنایت تھی۔ ایک روز وہ اس کی بچی کے لیے سرخ اون کا دیدہ زیب سویٹر لائے، دوسرے روز انہوں نے رحیم خان کی تلاش کرنے کا وعدہ کیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ دلشاد کے لیے ایک جاں فضا عید کا پیغام لے کر آئے کہ رحیم خان کا پتہ مل گیا ہے، بیچارہ بے حد کمزور ہے، چلنے پھرنے سے معذور، لیکن دلشاد کی یاد کے سہارے وہ ابھی تک بار زیست اٹھائے بیٹھا ہے۔ دلشاد کی نظر میں دنیا گلنار ہو گئی، مہاجر خانے کی زمین پر پھول ہی پھول اگائے، اس کے بدن میں سلگنے والا زہر کافور کی طرح مشکبار ہو گیا، اور وہ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے میں ارمانوں کا بے پناہ ہجوم چھپائے مسٹر مصطفیٰ خان سیمابی کی موٹر میں آ بیٹھی۔ کار فراٹے بڑھتی جا رہی تھی، لاہور کی سڑکیں رنگین سانپوں کی طرح لہرا لہرا کر گزر رہی تھیں۔ یہ باغ جناح ہے، یہ گلستان فاطمہ کی چار دیواری ہے، یہ ملکہ معظمہ کا بت ہے، یہ مال روڈ کے رنگین ریسٹوران ہیں، یہ نیلا گنبد کا چوک ہے، اس گلی میں انارکلی کا مقبرہ ہے، یہ گرجا ہے، وہ مسجد ہے، یہ مصطفیٰ خان سیمابی کا مکلف بنگلہ ہے۔ نوکروں کے کمرے میں گراموفون بج رہا ہے، آج کر لے جی بھر کے سنگھار، تو ہے جانا ہے، آج کر لے جی بھر کے سنگھار۔ دلشاد کا دل دھک دھک بج رہا تھا، اس دھک دھک میں ایک انوکھے سرور کا ترنم تھا۔ وہ برآمدے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ شاید اس زمین پر رحیم خان کے قدم پڑے ہوں، شاید اس بنگلے کی ہوا میں اس کی دلاویز سانس بسی ہو۔ دلشاد کی نظر عقیدت میں بنگلے کی زمین کا ذرہ ذرہ مکہ اور مدینے کی خاک بن گیا، بنگلے کی اینٹ اینٹ پر مسجدوں کے مقدس مینارے تعمیر ہو گئے۔ ایک نوکر نے اسے ایک پلیٹ میں پلاؤ، ایک میں پالک اور گوشت، ایک میں مٹر اور قیمہ، ایک میں کیوڑے میں لگائی ہوئی فرنی لا کر دی۔ معلوم نہیں وہ کیا کھا گئی اور کب کھا گئی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی، اس کی روح اپنے رحیم خان کے استقبال کے لیے سراپا انتظار بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے جسم کو ابھی تک کتے چچوڑ رہے تھے۔ مصطفیٰ خان سیمابی ڈریسنگ گاؤن پہنے اس کے سامنے بھوکے گدھ کی طرح منڈلا رہا تھا۔ میز پر اسکاچ وسکی کی بوتل جگمگا رہی تھی۔ وہ اپنی باہیں پھیلا پھیلا کر کہتا تھا کہ میری جان، آ کر میرے سینے سے لگ جاؤ، تم بڑی مظلوم ہو، تم بڑی غریب ہو، لیکن میں ایک امیر انسان ہوں، میں کچھ روز کے لیے تمہیں ملکہ بنا کے رکھوں گا،
تمہارا رحیم خاں معلوم نہیں کہاں کھو گیا، شاید وہ کسی ویرانے میں مرا پڑا ہو، لیکن تم اس فرضی ہستی کی یاد میں اپنی جوانی نہ گنواؤ۔ میری جان، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، اب تم اپنے آزاد وطن میں آ گئی ہو، اب تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا آزاد وطن ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دلشاد کے گلے میں ملا علی بخش کی تسبیح لٹک رہی تھی۔ جب مصطفیٰ خان سیمابی کی زبان لپک لپک کر تسبیح کے دانوں کو چومتی تو دلشاد کو یہ محسوس ہوتا کہ ایک مسلمان بھائی سنگ اسود کو بوسہ دے رہا ہے۔ 2-4 دن میں جب مصطفیٰ خان سیمابی نے اپنے حج کے ارکان پورے کر لیے تو دلشاد پھر مہاجر خانے واپس آ گئی۔ ننا محمود شیشے کا لٹو چلا رہا تھا۔ اس نے تتلا تتلا کر تالیاں بجا بجا کر دلشاد کو سمجھایا کہ زبیدہ باجی بھی موٹر میں بیٹھ کر دادا میاں کے پاس گئی تھیں۔ دادا میاں نے شیشے کا یہ لٹو بھیجا ہے، یہ ربڑ کی گیند، یہ رنگدار مٹھائی۔ آج وہ پھر موٹر میں بیٹھ کر دادا میاں کے پاس گئی ہے، موٹر پوں پوں کرتی جا رہی ہے۔ اب وہ پھر دادا میاں سے پیسے لائے گی، نئے نئے بوٹ لائے گی، تلے دار ٹوپی لائے گی۔ لاہور نہ تھا، مدینہ تھا۔ لاہور والے نہ تھے، انصار تھے۔ نہیں، وہ تو شاید انصار مدینہ سے بھی کچھ درجہ افضل تر تھے۔ یہاں دلشاد کے لیے ہر روز ایک نیا رحیم خاں پیدا ہو جاتا تھا، زبیدہ کے لیے ہر روز ایک نیا دادا جنم لیتا تھا، بیٹیوں کے لیے نئے نئے باپ تھے، بہنوں کے لیے نئے نئے بھائی۔ جسم کا رشتہ جسم سے ملتا تھا، خون کا رشتہ خون سے۔